یہاں یورپ میں رومانوی تحریک کے آغاز اور ارتقاء یا اردو ادب میں اس ابتدا اور انتہا کا جائزہ لینا مقصود نہیں، اب یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ یلدرم کے یہاں مولانا آزاد کی طرح کڑکتی گرجتی انفرادیت نہیں، ان کے یہاں نیاز فتح پوری کی مصنوعی اور غیر حقیقی زندگی نہیں پیش کی گئی ہے، ان کے یہاں ایک دل آویز مسکراہٹ ہے، دل گرفتگی اور افسردگی نہیں، ان کی دنیا حسن کے جلووں سے معمور رنگ برنگی شاداب اور جوان دنیا ہے۔ تخلیل اور جذبے کی فراوانی کے لحاظ سے ان کے یہاں بڑی رومانوی ہم آہنگی ملتی ہے۔ بقول ڈاکٹر محمد حسن، یلدرم کی فکر کا بنیادی آہنگ ماورائی ہے، ان کا تخیل عرضی نہیں ہے، وہ جب بھی تصویر کھینچتے ہیں ہماری آبادیوں سے دور چلے جاتے ہیں، ان کی آرزوئے عہد وسطیٰ کے محل سراؤں میں اسیر شہزادیوں کی طرح ہے، جن کے سانسوں میں خوشبوئیں ہیں اور جن کے ماحول سوائے نغمہ و رنگ کے اور کسی مادی پرتو سے آشنا نہیں۔ یلدرم کے مضامین میں اسی کوس و قزح سے آباد ہے۔ یلدرم نے جب لکھنا شروع کیا ہے تو اردو میں داستان سرائی کا دور گزر چکا تھا۔ الف لیلا، طلسم ہوش شبہ، داستان امیر حمزہ، فسانہ عجائب اور باغ و بہار کی داستانوں سے دلچسپی ختم ہو رہی تھی، لیکن ابھی تک عوام کے جذبات اور عوام کے احساسات کو ہمارے ادب میں بار نہیں ملا تھا۔ بادشاہوں، امیروں، وزیروں اور زردار سوداگروں کے معاشقوں اور ان کے جذبات و احساسات کی جگہ ہمارے ادب پر اونچے طبقے کے لوگوں کے مسائل اور ان کے افسانوں نے قبضہ جما لیا تھا۔ یلدرم کے افسانوں کی فضا بھی یہی ہے، یہ ماحول خوشحال ہے، فکر معاش سے آسودہ ہے، بس عشق بتا کا ایک روگ ہی اسے لگا ہوا ہے۔ اس معاشرے کے افراد کے پاس محبت کے سوا دوسرے کوئی غم نہیں ہے۔ یہ لاکھوں کروڑوں عوام کے رستے ہوئے ناصوروں سے بے خبر اور بے نیاز دنیا ہے۔ اس دنیا میں حسن و عاشقی ہی سب کچھ ہے، لیکن عاشقی قید شریعت میں جب آ جاتی ہے تو اس پر کیا بیتتی ہے، اس کو وہ نظر انداز کر دیتی ہے۔ یلدرم خود نہایت درجہ مہذب، شائستہ اور نہایت نفیس اور استہزاء مذاق رکھتے تھے۔ اخلاقی گندگی ان سب سے انہوں نے صرف صرف نظر کیا ہے، انہیں ڈھکا ہی رہنے دیا ہے، ان کی عکاسی سے پرہیز کیا ہے۔ ہمارے معاشرے کی گندگیوں کی نقاب کشائی اور اس فاسد مادے کو معاشرے کے جسم سے نشتر لگا کر اسے باہر لانے کی صحیح وہ کوشش کا شرف تو ان کے بعد کے آنے والے افسانہ نگاروں میں منٹو، عصمت چغتائی، حیات اللہ انصاری، کرشن چندر اور بیدی جیسے فنکاروں کے لیے مقدر ہو چکا تھا۔ یلدرم بنیادی طور پر رومان نگار تھے، ان کا عہد بھی اسی کا مقتضی تھا۔ ان سے موجودہ دور کے عوام اور سماجی مسائل کا مطالبہ کرنا ان پر ظلم ہے، زیادتی ہے، اور ان کی دنیا 20ویں صدی کے ابتدا کی آسودہ حال مغربی تہذیب اور مغربی ادب سے متاثر دنیا ہے، وہ لطافت اور خوش مزاقی کی دلدادہ دنیا ہے۔ یلدرم نے ایک سچے رومانی کی حیثیت سے اسی دنیا کا نہایت دلکش اور دل آویز نقشہ کھینچا ہے۔ یہی ان کی بڑائی ہے، یہی ان کا شرف ہے، یہی ان کی مزیت ہے۔ یلدرم بنیادی طور پر رومانوی ادیب ہیں، ان کی زبان، ان کے بیان اور ان کے مطالب میں پوری ہم آہنگی موجود ہے۔ سر سید اور مولانا حالی کی تحریک اصلاح زبان و ادب کے بعد اردو میں رومانوی تحریک ہمارے ادب کی ترقی کا ایک اور نہایت اہم قدم ہے۔ ایک طرف مولانا آزاد، نیاز فتح پوری اور دوسری طرف یلدرم، مہدی افادی، سجاد انصاری کا اردو پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اردو کو رجب علی سرور یہ طلسماتی داستان سراؤں سے کے طرز اسلوب کے اثر سے آزاد کیا اور روا دوا، جاندار اور اثر آفری رومانوی اسلوب بیان سے اردو کو نوازا۔ یلدرم فارسی اور ترکی زبانوں سے بہت اچھی طرح سے واقف تھے، عربی بھی کام چلاؤ جانتے تھے، انگریزی اور فرانسیسی زبانوں پر بھی انہیں عبور حاصل تھا۔ مشرق اور مغرب کی ان اہم زبانوں کے ادب کا انہوں نے گہرا اور وسیع مطالعہ کیا تھا۔ ان زبانوں کے اسلوب بیان کی خوبیوں کو انہوں نے کامیاب طریقہ پر اپنی اردو تحریروں میں برتا۔ بڑی اچھوتی، نازک اور معنی خیز ترکیبیں اور مرصع تشبیہیں انہوں نے اردو کو بخشیں۔ مثال کے طور پر یہ چند دلکش ترکیبیں اور تشبیہیں ملاحظہ ہو، ان میں یلدرم نے ایک دنیائے معنی پنہا کر دی ہے۔ ایک غیر محدود مگر روشن تنہائی،
ایک معشر سکون چاند کی کرنوں کے سیلاب سے بچا ہوا سایہ سوچ رہا ہے۔ نسرین نوشے جزیرے کے دامن میں سمندر کے ریت پر ایک سرو زری کی طرح جو زمین پر گر پڑا ہو لیٹی ہوئی تھی۔ وہ گانا جو ایک جوئے رواں کی طرح مسلسل تھا، ہر زندہ شے اس فریاد کار ظلمت میں تدراک غذا و گزران زمان کے لیے کبھی شیرانہ جرأت سے کام لیتی تھی اور کبھی ایک پودی جھجک سے کام اٹھتی تھی۔ جزیرے کے درندوں کا شور سمندر کے پرندوں کی چیخوں سے ایک معشر ہیجان پیدا کرتا تھا۔ تیر ایک ہوا چاک سرسراہٹ سے اس کی طرف گیا، اس کا سینہ ایک شریک غرور حلاوت سے ابھرا۔ یہ سرسر رنگ و سحاب کچھ فاصلے پر آ کر رک گئی۔ ایک گردباد آہنگ و رنگ، ایک زمزمہ جوش و خروش نے کل جزیرے کو گھیر لیا۔ ہاں، محبت پاش سودا ریز بال نہ ہو جن میں ہیرے لگائے جائیں تو ہیروں کی کیا قدر ہو سکتی ہے۔ گہری نیند، حیات ساکیانہ کا انعام، یہ ایک زائدہ اضطراب غزل تھی۔ ان رخساروں کو جنہیں ہوائے تاحل نے اور دمکایا ہوگا، وہ ایک مہیب ہیکل عدالت بنی کھڑی تھی۔ جولانگائے وحشت، کلفت بار ترکیہ، انجماد عنبری عورتیں، ایک جلو زر اندوز پھول، ایک منجمد روشنی، ایک بوسہ پر ان عورت، ایک روشنی نظر فریب و دلباز، ایک خندِ ضیاء۔ خیالستان کے افسانوں اور انشائیوں کی زبان پر کہیں کہیں خالص مغربی طرز ادا کی چھاپ لگی ہوئی ہے۔ اس میں کہیں کہیں عربی اور فارسی کے نامانوس، ثقیل اور باری بھرکم الفاظ بھی دکھائی دیتے ہیں۔ ہماری زبان ہضم نہ کر سکی اور کہیں کہیں الفاظ کا استعمال اور جملوں کی ترکیب عجیب نظر آتی ہے۔ مغربی طرز ادا کی مثالیں ملاحظہ ہوں۔ نسرین نوش کا نیند میں جانا تھا کہ ناچ بند ہو گیا۔ میرے حق میں بے پرواہی کی بو نکلتی تھی۔ مجھ پر فرائض پدری ہیں، تب بھی انہیں کچھ اثر نہیں۔ عورتیں جو ہر چیز سے پہلے عورتیں تھیں، کیس اس عالم سے باہر آیا کہنے لگا، آپ میری خاموشیوں کو خیال میں نہ لایا کریں۔ عربی اور فارسی کے ثقیل اور نامانوس اور اردو کے لیے غریب الفاظ کے استعمال کی مثالیں ہیں۔ سائر فی المنام، سخن سے جو اطالت بدن میں پیدا ہو جاتی ہے۔ میں نے تمہاری تحریر پر جدا نظر ڈالی۔ استر عام، ہدیِ خلقت، دائمہ حیات، ایک نوجوان ہجدہ، 19 سال، تدبیر الوقف، قطار، لب پان خوردہ، مداوت و ابکا۔ بعض الفاظ کے عجیب املا اور غریب تر استعمال کی مثالیں ہیں۔ اتنے میں سہیلیاں، نوکرانیاں اور سازندے بھی پہنچ گئے کہ سے برچی نکال کے شیر کے پیٹ میں پوری کپو دی۔ اس کی خرخراہٹ کی آواز یہاں تک آ رہی ہے۔ ان خرابیوں کا جواب دے کس کو قرار دینا چاہیے؟ ہمارے ماں باپو کو؟ ان کا پوٹا ماں باپو ہی کو بھرنا پڑتا ہے۔ میری ملاقات کرنے والی عورتیں، وہ انہیں چٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے آپ کو دپایا جس سے آپ رویا کیے۔ ان مثالوں سے یلدرم پر حرف گیری مقصود نہیں، ان حقائق کی طرف بہت ادب کے ساتھ ادب کے طالب علموں کو توجہ دلانا ہے۔ ایک بزرگ نے خطائے بزرگاہ گرفتن خطاست کے معنی بتائے تھے کہ گرفتن سے مراد پکڑنا، چننا یا نکالنا نہیں بلکہ پیروی کرنے کے ہے، یعنی بزرگوں کی غلطیوں کو اختیار کرنا یا ان کی پیروی کرنا غلط ہے۔ اگر واقعی یہ یلدرم کی غلطیاں ہیں تو ان کی پیروی اور ان کی تقلید نہ ہو تو اچھا ہے۔ سید مبارز الدین رفعت، صدر شعبہ اردو، مہارانی کالج، میسور، 13 نومبر